إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى جنب. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے مجبوری، بیماری اور اضطراری حالت میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے سے متعلق شرعی توجیہات کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور گزشتہ خطبے میں جو بات آپ کے سامنے بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ایک مریض آدمی، ایک بیمار آدمی، ایک مجبور آدمی کس طرح سے مجبوری میں پاکی حاصل کرے، وضو کرے، غسل کرے اور نماز پڑھے. یہ اس تناظر میں ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب جب بیماری کا شکار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، یا کسی اضطراری کا شکار ہوتے ہیں تو وہ سرے سے اللہ رب العزت کی عبادت یعنی نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور اس طرح سے ایک ایسا شخص جو زندگی بھر نماز پڑھتا رہا بے نمازی بن کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اور نعوذ باللہ جس کا وقت بہت اچھے طریقے سے گزرا مگر اس کا آخری وقت سوء خاتمہ کا ہوتا ہے اور بے نمازی بن کر کے اس دنیا سے اللہ رب العزت سے ملاقات کرتا ہے. یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، اس پر ہم اور آپ ذرا سنجیدگی سے غور کریں. کیوں اس کے ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے کہ اب ہم بیمار ہو گئے تو نماز کیسے پڑھ سکیں. اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ کی بیماری کے حساب سے اور آپ کی مجبوری کے حساب سے اور آپ کی حالت کے حساب سے اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا آپ کو حکم دیا ہے. اس تعلق سے میرے بھائیوں بہت سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی یاد رہنا چاہیے، اور جس کا تذکرہ میں نے پچھلے خطبہ سے پہلے کیا تھا، کہ مجبوری جتنی ہو اتنی ہی جو ہے مجبوری مانی جائے گی. آپ مجبوری کے نام پر اور جس طریقے سے چاہے عمل کریں. اگر ایک شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے. جبکہ اگر حقیقت میں وہ کھڑے نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی اور اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. دونوں میں فرق دیکھیے کہ اگر حقیقت میں طاقت نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. لیکن اگر صرف جو ہے بس ایسے ہی من چاہی اور من مانی
بیٹھ گئے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو میرے بھائیوں اس کی نماز ہی باطل ہے۔ وہ 10 سال پڑھے، وہ 5 سال پڑھے، وہ 20 سال پڑھے، وہ 25 سال پڑھے، وہ اپنی نماز میں روئے، وہ گڑ گڑائے، بہت خشوع خضوع لائے، اس کی نماز باطل ہے میرے بھائی۔ اسی کو علماء کہتے ہیں، علماء نے نصوص شریعہ کے حساب سے ایک قاعدہ کیا ہے، الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، کہ مجبوریاں حقیقت میں کتنی مجبوری ہے، آپ جو ہے کیا نام ہے اس کو اس کے ہی معیار سے اس کو ناپیں گے، اور مجبوری جتنی ہے اتنا ہی مجبوری کی رخصت کو اپنائیں گے۔ آپ زبردستی اور بلا وجہ جو کیا نام ہے آپ اس کو نہیں اپنا سکتے ہیں۔ اب اگر ذاتی طور سے ہم کسی مجبوری کو جو ہے کیا نام ہے اپناتے ہیں جبکہ وہ مجبوری نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو مجبور کرتا ہے کسی ایسی چیز کو اپنانے کو، اس کا ذمہ دار وہ ہے اور اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، اور اللہ رب العزت کے یہاں اس کو سارے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی کسی ایسی چیز کی طرف جو ہے مجبور کرنے سے بچے جو کہ حقیقت میں مجبوری نہیں ہے۔ تو گزشتہ خطبے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اب آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں، آپ غسل نہیں کر سکتے ہیں، تو اب آپ کے لیے نماز کی چھوٹ ہے نہیں، آپ تیمم کر لیجیے۔ اور میں نے ایک تو واقعہ بتایا، اور آج آپ کو ایک واقعہ اور بتاؤں کہ کس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین عمل کرتے تھے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں ابو داؤد کا مطالعہ کر رہا تھا، اسی موضوع سے متعلق کچھ حدیثوں کو نظر ڈال رہا تھا، تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میرے سامنے آیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین کتنا پیارا ہے، آپ اس دین سے کتنا قلبی لگاؤ رکھیں اور کتنی محبت رکھیں، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ آپ نے اس دین کو مصیبت سمجھ لیا ہے، ہمارے بعض بھائی اس دین کو پریشانی سمجھ لیے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں بس ساری چیزیں حرام ہیں اور دین میں مصیبت ہی مصیبت ہے، اگر دین کے چکر میں پڑو گے تو پریشان ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ایسا ہے، اللہ رب العزت ہماری اصلاح کرے اور معاف کرے میرے بھائی۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی موقع پر جو ہے کیا نام ہے ناپاک ہو گئے، جنبی ہو گئے، بہت سخت ٹھنڈی تھی۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اگر میں غسل کر لوں گا تو مر جاؤں گا، اگر میں غسل کر لوں گا تو مر جاؤں گا، اتنی سخت ٹھنڈی۔ انہوں نے غسل نہیں کیا، تیمم کر لیا، اور تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو جا کر کے نماز پڑھائی، باقاعدہ جماعت کے ساتھ ان کی امامت کرائی۔ ان کے ساتھیوں کو معلوم ہوا تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے تو بغیر غسل کیے جو ہے نماز پڑھا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، کہا عمر کیا بات ہے، ایسا سننے میں آیا ہے کہ تم نے اپنے ساتھیوں کو بغیر غسل کیے ناپاکی کے بعد نماز پڑھا دی؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بات ایسی ہے، اتنی سخت ٹھنڈی تھی کہ مجھے ڈر لگا کہ اگر نہاؤں گا تو مر جاؤں گا، تو میں نے اللہ کے قول کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کے قول کو، کیا قول ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے آپ کو مارو مت، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اللہ تمہارے لیے بہت رحیم ہے، بہت رحم والا ہے، بہت شفقت والا ہے۔ میں نے اس قول کو یاد کر لیا اور میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور نبی علیہ السلام نے کوئی نکیر نہیں کی میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں، نماز ہمیں پڑھنا ہے، جس حالت میں بھی ہو گئے اس حالت میں نماز پڑھنی ہے۔ کچھ قاعدے اپنے اور مزید بیان کرنا چاہوں گا۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب کوئی آدمی اس کو بیماری ہو جائے اور وہ حرکت نہیں کر سکتا ہے، چل نہیں سکتا ہے، اٹھ کر جا نہیں سکتا ہے، حالانکہ پانی موجود ہے اس سے 1 2 4 6 میٹر کی دوری پر، لیکن انہیں جیسے ہاسپٹل میں خاص طور سے ایسے معاملات پیش آتے ہیں، آدمی بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس کو حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اس کو وضو کرا سکے، تو اہل علم نے لکھا ہے میرے بھائیوں کہ وہ آدمی تیمم کر لے گا۔ اور اگر وہ تیمم نہیں کر سکتا ہے اور کوئی تیمم کرانے والا بھی موجود نہیں ہے تو اہل علم نے لکھا ہے کہ نہ آپ کو تیمم کرنے کی ضرورت ہے، آپ جس حالت میں ہے اس حالت میں نماز پڑھیں گے۔ آپ وضو نہیں کر سکتے ہو پانی سے، تیمم کرو گے۔ آپ تیمم نہیں کر سکتے ہو، آپ بغیر تیمم کے نماز پڑھو گے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ طہارت نماز کے لیے ایک شرط ہے، اگر اس شرط کو ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں تو بغیر طہارت کے ہم نماز پڑھیں گے اور اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، یہ دھیان میں رکھنا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ابو ذر جندب بن جنادہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہت جلیل القدر اور نہایت ہی حق گو اور حق پرست اور نہایت ہی غیور اور خیرت مند صحابی ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مدینہ سے قریب ایک جگہ ربضہ میں رہا کرتا تھا، وہاں میری رہائش تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ میں ناپاک ہو جاتا تھا، جنبی ہو جاتا تھا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں پانی نہیں پاتا تھا میں غسل کرنے کے لیے، 5 6 دن بغیر غسل کیے ناپاکی کی حالت میں ہی نماز پڑھتا تھا، اس لیے کہ اس وقت تیمم کا وقت حکم نہیں آیا تھا۔ تیمم کا حکم بعد میں نازل ہوا ہے، پہلے یہی تھا کہ آپ کو وضو کرنا ہے، آپ کو غسل کرنا ہے۔ تو کہہ رہے اس وقت جب پانی نہیں ملتا تھا 5 6 دن میں نماز پڑھتا تھا اور مجھے پانی نہیں ملتا تھا غسل کرنے کے لیے، اور میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں کہ اگر آدمی تیمم کر سکتا ہے تیمم کرے گا، اور اگر تیمم نہیں کر سکتا ہے تو ویسے ہی نماز پڑھے گا، چاہے وہ تیمم وضو کا ہو اور چاہے تیمم غسل کا ہو۔ یعنی آپ چاہے جنبی ہو، آپ چاہے بغیر وضو کے ہو، آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں تو ویسے ہی نماز پڑھیں گے۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں تو آپ کو سمجھانے کے لیے، مزید بتانے کے لیے کہ قبلہ کا استقبال کرنا شرط ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنا شرط ہے نماز کی حالت میں، فرض نماز میں خاص طور سے۔ نفل نماز میں اگر سواری پر ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ فرض نماز میں آپ کو قبلے کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، قبلہ آپ کے منہ کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی شخص کو، کچھ لوگ کسی درخت میں باندھ دیں، کسی درخت میں باندھ دیں اور نماز کا وقت ہو جائے اور وہ آدمی قبلے کا استقبال نہیں کر سکتا ہے، قبلہ اس کے پیچھے ہے، پیٹھ کے چہرہ اس کا ادھر ہے، کیا کرے گا؟ وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ آپ آئیے اہل علم کی تفصیلات پڑھیے اور دیکھیے، قرآن اور حدیث کی نصوص کو دیکھیے، ویسے ہی وہ آدمی جس طرف بھی اس کا منہ ہے نماز پڑھے گا۔ جیسے طہارت شرط ہے ایسے قبلے کا استقبال شرط ہے۔ جب یہاں قبلے کا استقبال نہیں کر سکتا ہے نماز پڑھے گا، تو ایسے ہی اگر طہارت نہیں حاصل کر سکتا ہے تو وہ ویسے ہی ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھے گا۔ اور آپ کو بتاؤں اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس کے کپڑے پہ ناپاکی لگی ہو، اگر اس کے بستر پر ناپاکی ہو، اگر اس کے بدن پہ ناپاکی ہو، وہ اس کو دھل نہیں سکتا ہے، کپڑے کو ہٹا نہیں سکتا ہے، اس کو اس سے دوری نہیں حاصل کر سکتا ہے، تو وہ اسی حالت میں ناپاک بستر پر، ناپاک کپڑے میں، ناپاک بدن میں وہ ویسے ہی نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں اضطراری اور مجبوری جو ہے کیا نام ہے۔ اور سنیے، کسی بھائی کو اگر کوئی زخم ہے، کوئی پھوڑی یا پھنسی ہے، ہاتھ اور پیر ٹوٹ گیا ہے، کوئی بیماری ہے جہاں پر وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو میرے بھائی اللہ کے بندے آپ کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ صرف زبان سے یہ باتیں مت کہنے کے عادی ہم بنے کہ نماز مرتے دم تک نہیں معاف ہے۔ آپ سفر پہ جاتے ہو اور نماز معاف کر لیتے ہو، آپ بیمار ہو جاتے ہو اور نماز معاف کر لیتے ہو، زبان سے تو ادھر کہتے یہ کہتے ہو، مرتے دم تک نماز معاف نہیں ہے۔ بمبئی چلے گئے، 2 دن کی نماز غائب ہے، معاف کرنا۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جلدی، ہفتہ 10 دن پہلے، تو وہ کہا ماشاءاللہ نماز کے لیے نکل رہے، بولے ہاں نماز کے لیے جا رہا ہوں، تھوڑا جلدی جاتا ہوں۔ کیوں جلدی جا رہے آپ؟ یہ اصل میں 2 دن کی نماز میری باقی ہے، میں بمبئی چلا گیا تھا تو 2 دن کی نماز باقی ہے، تو ہر ٹائم جلدی جاتا تو ایک نماز پڑھتا ہوں۔ یہ نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کا کھلواڑ ہے اللہ کے بندو۔ اللہ کو ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ چاہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو تو آپ اللہ کو یاد کرو، جس حالت میں بھی ہو، جس طرح سے بھی ہو، آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے۔ ہمارے بہت سارے احباب ہیں بمبئی سے جا کے گھوم کے چلے آتے ہیں شاپنگ کے لیے، کسی اور ضرورت کے لیے، اور آ کر کے گھر پہ ایک 2 دن کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے بندوں معاف کرنا، مت تھکاؤ اپنے آپ کو، ایسی نماز کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بمبئی میں جاؤ تو وہاں بھی اللہ کو یاد کرو، شاپنگ سینٹر میں جاؤ تو وہاں بھی اللہ کو یاد کرو۔ آپ خریداری کر رہے ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو یاد آنا چاہیے نماز کا وقت ہو گیا ہے، بھلا جگہ مسجد ہے، میں نماز پڑھ کر کے آ جاتا ہوں۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ بمبئی میں جاؤ، کسی مال میں جاؤ، کسی شاپنگ سینٹر میں جاؤ تو رب العالمین کو بھول جاؤ، اور جب گھر پہ آؤ تب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اللہ کو یہ نہیں منظور ہے، اللہ کو یہ نہیں پسند ہے میرے بھائیوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ایسے آدمی کے لیے جس کو کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا ہے، پٹی بدھی ہوئی ہے، زخم ہے، تو ایسے آدمی کے لیے تیمم کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی جگہ میں ہے جہاں پانی نہیں، مٹی نہیں، اور کسی طریقے سے کوئی پانی مٹی لانے والا نہیں، تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بغیر اس کے نماز پڑھے گا۔ اور ایک اور بات بتا دوں،
ایک قاعدہ یہ ہے، بہت سارے ہمارے بھائیوں کی بیماری ہوتی ہے، اللہ سب کی حفاظت کرے، اور ہمارے جو بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا بھی عطا فرمائے۔ سلسل بول کی بیماری ہوتی ہے، سلسل بول کی بیماری کہ پیشاب کے قطرات ٹپکتے رہتے ہیں، اور اللہ گواہ ہے، اس منبر سے کہہ رہا ہوں، اللہ معاف کرے اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ہمارے کسی بھائی کو یہ بیماری تھی اور کسی مفتی مولوی سے انہوں نے کہا، تو اللہ معاف کرے، ایسے مفتیوں سے اللہ بچائے اور معاشرے کو، سماج کو پاک کرے جو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، خوف کھاؤ، آپ نے کسی جامعہ سے ڈگری لے لی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسائل بیان کرو۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، اگر آپ کو تحقیق کا جذبہ ہے تو مسائل بیان کیجئے، ورنہ ڈگری سے آپ مسائل نہیں بیان کر سکتے ہو۔ ایک نہیں 10 جگہوں سے ڈگری لے لو، آپ کو مسائل کے بیان کرنے کا حق نہیں ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ میں نے کہا کہ مجھے سلسل بول کی بیماری ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، تب آپ کیسے نماز پڑھ پاؤ گے؟ تب آپ نماز کیسے پڑھ پاؤ گے؟ آپ نماز مت پڑھو، جبکہ ایک دم شریعت میں واضح طور سے دلیل موجود ہے۔ مستحاضہ عورت کی مثال میرے بھائیوں، مستحاضہ عورت اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس کو حیض اور نفاس کے علاوہ استحاضہ کا خون آتا ہے، یہ بیماری کا خون ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ استحاضہ والی عورت یہ نماز پڑھے گی، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب نماز کے وقت داخل ہو جائے تو وہ جو ہے کیا نام ہے وضو کر لے، اور وضو کر کے وہ نماز پڑھے۔ اس کے بیچ میں اگر خون ٹپکتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤ، اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا ہے۔ بعض صحابیات کو ایسی استحاضہ کا خون آتا تھا، اتنا زیادہ آتا تھا کہ وہ کہتی تھی نماز کی حالت میں اپنے پیروں کے بیچ میں دست رکھ لیتی تھی، یعنی کوئی پلیٹ یا کوئی تسلا ٹائپ کا کوئی چیز رکھ لیتی تھی اور خون ٹپکتا تھا اور نماز پڑھتی رہتی تھی۔ اللہ کے بندو، اللہ کی عبادت ہمارے لیے لازم ہے میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں، جس کو سلسل بول کی بیماری ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، وقت سے پہلے نہیں، بیماری نہیں تو چاہے جب وضو کرو آپ اور نفل پڑھو، نماز پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، نماز کا وقت ہو جائے تو آپ وضو کیجیے اور آئیے۔ اب اگر مسجد آپ آنے کے بعد پیشاب کے قطرات نکلتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، نفلی نمازیں پڑھیے، جتنا چاہے اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ اس وقت میں وہ جو عبادت کرنا چاہے کرے، جتنے بھی پیشاب کے قطرات ٹپکیں گے نہ اس سے اس کا وضو ٹوٹے گا، نہ اس سے کپڑا ناپاک ہوگا، نہ اس سے بدن ناپاک ہوگا۔ اور پھر جب جو ہے کیا نام ہے وہ وقت کم ہو جائے تو پھر آپ جائیے اپنے شرمگاہ کو دھل لیجیے، کپڑے میں ناپاکی لگے ہے تو دھل لیجیے اور پھر وضو کیجیے جب دوسرے نماز کے بعد داخل ہو جائے، اور پھر آ کر کے آپ پڑھیے نماز۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور باتیں تھیں جو عام ہے، ہمارے بہت سارے بھائی اس کو جانتے ہیں، انشاءاللہ کسی موقع سے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ طہارت سے متعلق مریض اور مجبور اور مضطر شخص کے لیے جو ہے کچھ رہنمائی تھی شرعی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان شرعی توجیحات پر عمل کرتے ہوئے اپنی عبادت، رب العزت کی عبادت میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم تعالی جواد الکریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔